الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأمرهم شورى بينهم، صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر، جس ٹاپک پر گفتگو ہونی ہے، وہ عنوان ہے الیکشن اور ہماری ذمہ داریاں. چونکہ چند دنوں کے بعد ہندوستان کے انتہائی مشہور و معروف صوبہ بہار میں الیکشن ہونا ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد نتائج کا اعلان آنا ہے. الیکشن یقیناً انتہائی اہم الیکشن ہے. ملک کے رخ کو یہ الیکشن بدل سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ الیکشن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ اس کو معمولی بات کی طرح تصور کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بے توجہی کے شکار رہتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے ملک کے الیکشن کی طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ایسے تھے یا کچھ جماعتیں ایسی تھیں جو پہلے کہا کرتی تھی کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، یعنی ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور وہ ووٹ نہ ڈالنے کی مہم چلایا کرتے تھے. لیکن اب ان افراد نے بھی اور ان جماعتوں نے بھی ووٹنگ کی سپورٹ کی ہے، اور انہوں نے بھی ووٹ ڈالنے کی بات کہی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ کسی کو ووٹ ڈالتے ہیں، دیتے ہیں، پھر وہ ہمارا نمائندہ منتخب ہوتا ہے، اور پھر نمائندہ ہونے کے بعد جو مختلف علاقوں کے نمائندے ہوتے ہیں پھر اس میں ذمہ دار بنایا جاتا ہے. صوبائی سطح کی بات ہو تو وزیر اعلیٰ بنتا ہے، ملکی سطح کی بات ہو تو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے انہی نمائندوں میں سے. یہ جو ایک نظام ہے، اس نظام کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے. یہ جمہوری نظام ہے. اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ نظام نہیں ہے. اسلام کا نظام کسی کو حاکم بنانے کے بارے میں، ذمہ دار بنانے کے بارے میں شورائی نظام ہے کہ مشورے سے طے پانا چاہیے کہ کون ذمہ دار بنے گا، جسے ہم اور آپ شورائی نظام کہتے ہیں. ہاں، یہ بھی ایک بات مسلم ہے کہ اسلام نے شورائی نظام کا تصور دیا ہے، اور صحابہ کرام نے شورائی نظام پر عمل کر کے بتایا ہے. لیکن شورائی نظام کا کوئی ایک نہج، ایک طریقہ متعین نہیں ہے کہ یوں ہی ہوگا تو اسے شورائی نظام کہیں گے، بلکہ ذمہ دار کو چنا جاتا ہے. اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اسلام نے جو ہمیں نظام دیا تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ آپسی مشورے سے طے پاتے ہیں. یہ اسلام کا نظام ہے. صحابہ کرام نے عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملوں میں عمل کر کے بتایا. جنگ کے موقعوں سے بھی آپ نے بتایا کہ مشورے میں یہ بات طے پائی ہے اور پھر اس پر عمل کیا گیا.
لیکن کوئی ایک نہج، کوئی ایک طریقہ، کوئی ایک فرما، کوئی ایک صیغہ متعین ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کا نظام شورائی نظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ کی لاش رکھی ہوئی ہے، بات تدفین کی ہونی ہے، کہاں دفن کیے جائیں آپ۔ خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کا جس جگہ انتقال ہوتا ہے نبی کی تدفین بھی وہی ہوتی ہے۔ تو آپ کا انتقال حجرہ عائشہ میں ہوا تھا، آپ کی وہی تدفین ہوئی۔ ادھر آپ کی تدفین کا مسئلہ تھا، ابھی تدفین ہوئی نہیں تھی، کفن دفن کی بات چل رہی تھی کہ ادھر صحابہ کرام کے درمیان دو آرا آئے، مہاجرین ایک طرف ہوئے، انصار ایک طرف ہوئے کہ ہم میں کا ایک ذمہ دار بنائے جائے، ہم میں کا ایک ذمہ دار بنائے جائے۔ یہ خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور کہتے ہیں یہ تصور کہ ایک اس میں سے خلیفہ ہو، ایک اس میں سے خلیفہ ہو، یہ تو اسلام کے مزاج اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہمارا امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول ایک ہونا چاہیے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دست مبارک پکڑتے ہیں اور پھر آپ کے چند فضائل بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ ہونا، آپ کو ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے بیعت کیا اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بالکل ایسی بات تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو خلیفہ بننا چاہیے، اور ان کی تعین بالکل پرفیکٹ اور صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں بھی مرض الوفات کے موقع سے نماز کی نیابت جو آپ نے سونپی تھی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور بھی دیگر موقعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو معیت رہی ہے، جو ساتھ رہنا رہا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں آپ سے زیادہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہیں تھا، اس لیے بالکل انہیں خلیفہ بننا چاہیے اور خلیفے کے لیے ان کی تعین ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعین کر دیا، ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ نظام دیکھیے شورائی نظام ہے، لوگوں نے مانا، بیعت ہوئی اور پھر وہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے اور ان کو نماز کی حالت میں چھرا مار دیا گیا، گھونپ دیا گیا تھا، اور پھر ان کی وفات بہت قریب تھا، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، 6 افراد کی کمیٹی بنائی، اور 7واں فرد اپنے لڑکے حضرت عبداللہ کو رکھا، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف مشہور ہے، ان کو رکھا اور فرمایا کہ میرا لڑکا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ یہ ہم نے 6 متعین کیے، یہ 6 افراد آپس میں مشورہ کر لیں، ذمہ دار ان میں سے کوئی بن جائے، اور میرے لڑکے سے مشورہ لیا جائے، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اور پھر اس طریقے سے مشورے کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو بتانا یہ کہ شورائی نظام ہے۔ پہلے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، ان کے فضائل بیان کیے، قرآن میں جو ان کا تذکرہ آیا اس کا ذکر کیا، لوگوں نے مانا اور سبوں نے بیعت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام کی تعین ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، سب نے مان لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی، 7واں اپنے لڑکے کو رکھا اور فرمایا کہ میرا لڑکا ذمہ دار نہیں بنے گا، اور پھر ان لوگوں نے مشورے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ یہ اسلام کا جو نظام ہے اس میں شورائی نظام ہے، لیکن ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں
اس زمانے میں تقریباً دنیا کے ممالک جتنے تقریباً سبوں کا نظام جمہوری نظام ہے۔ جمہوری نظام کیا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، گنتے ہیں۔ اگر سامنے مثال دے رہا ہوں، مثال تھوڑی بھونڈی ہے لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں۔ سامنے ایک کتا ہے، 10 آدمی کہہ رہے ہیں کہ یہ کتا نہیں یہ آدمی ہے، اور 11 آدمی کہہ رہے ہیں نہیں، 10 آدمی کہہ رہے ہیں یہ کتا ہے، واقعی بھی کتا ہے۔ 10 آدمی کہہ رہے ہیں یہ کتا ہے لیکن 11 آدمی کہہ رہے ہیں کتا نہیں یہ آدمی ہے۔ بات 11 آدمی کی مانی جائے گی، کتے کو بھی آدمی ماننا پڑے گا آپ کو۔ یعنی میں نے مثال سمجھنے کے لیے، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اب آسانی سے سمجھ جائیں کہ کتا ہے، واقعی میں کتا ہے۔ 10 آدمی کہہ رہے ہیں کتا ہے، سچ بول رہے ہو، لیکن 11 آدمی نے کہا کہ کتا نہیں یہ آدمی ہے یہ، تو اب کتا کو بھی آپ کو آدمی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ 10 آدمی کیسے ہیں، صاحب عقل ہے، صحیح کہہ رہے غلط کرو، اس سے بحث نہیں۔ 11 آدمی نے، اکثریت نے یہ بات کہی ہے، لہذا اکثریت جو کہہ رہی وہی بات صحیح ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں یہی نظام رائج ہے۔ اب یہی صورتحال ہے کہ ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ نیچے سے الیکشن اوپر تک لے جائیے، آپ وارڈ ممبر لے لیجئے، مکھیا لے لیجئے، سرپنچ لے لیجئے، اور کیا کیا ہوتے سب کو لیتے لیتے اب وزیر اعظم سے پہنچ جائیے اوپر تک۔ جس کو اکثریت حاصل ہو گئی وہ ذمہ دار بن جائے گا، جس چیز کا الیکشن ہے وہ اس میں کامیاب مانا جائے گا۔ تقریباً پوری دنیا میں یہی رائج ہے، جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ بعض جگہوں پر بادشاہت ہے، لیکن ایسی جگہیں بہت کم ہیں۔ تو جمہوریت جب رائج ہے اور فی الحال پوزیشن ایسی کہ ہمارا اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتے، تبدیلی کرنے کے لیے بھی بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی آسانی سے تبدیلی نہیں ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اقتدار اعلیٰ پر جو افراد یا جو پارٹی فائز ہے، اس نے 100 سال محنت کی ہے، 100 سال محنت کی، تو 100 سال کے بعد اسے نتیجہ ملا کہ ملک کی باگو ڈور اس کے ہاتھ میں آئی۔ مسلسل محنت کرنے سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، راستے میں دم توڑ دینے سے کام نہیں چلتا ہے۔ تو اسلام کا نظام شورائی نظام ہے، اور شورائی نظام میں شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، شکلیں بدل سکتی ہیں، جو میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھایا۔ دنیا میں جو رائج ہے وہ جمہوری نظام ہے، اور جمہوریت میں اکثریت جو کہہ دے اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو ملک کے تمام حصوں میں الیکشن ہوتا ہے، اور ابھی صوبے بہار میں الیکشن ہے۔ الیکشن میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیونکہ ملک کا جو قانون ہے وہ یہ کہ جو بھی شہری 18 سال کا ہو، 18 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، تو اس کے لیے الیکشن کارڈ بنوا لینا چاہیے، بنوانا چاہیے، اور اسے ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری سے غافل یہ ہیں کہ ہمارے یہاں ووٹ ڈالنے میں ذات پات کا لوگ بہت خیال کرتے ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں، اپنے علاقے کو بھی دیکھا، دوسرے علاقوں کو بھی دیکھا ہے، کہ اگر مسلمان کھڑا ہو رہا ہے، کوئی شیخ برادری کا مسلمان ہے، کوئی دھوبی برادری کا ہے،
کوئی انصاری برادری کا 3 افراد کھڑے ہو گئے تو وہ اتفاق نہیں کر پاتے، اور ہر کو ضد رہتی ہے کہ ہم اپنی برادری کو ووٹ دیں گے. اپنی برادری کو آپ نے ووٹ ڈالا، یقیناً ووٹ تقسیم ہو گئے ہیں. غیر ایسا بہت کم کرتے ہیں، غیروں میں بھی ہوتا ہے لیکن غیر ایسا بہت کم کرتے ہیں، مسلمان بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ہم نے جو اپنی ذات پات کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے خاندان کو دیکھا اور دیگر چیزوں کو دیکھا ووٹ ڈالنے میں، اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے اور اتفاق کرنا چاہیے کہ ہمارے علاقے کے لیے جو شخص، جو پارٹی، بلکہ پارٹی کہا جائے، کیونکہ اشخاص کی صورتحال تو ایسی ہے کہ آپ اگر خراب پارٹی سے جیت کر چلے گئے، آپ اچھے فرد بھی ہیں، اگر پارٹی نہیں چاہ رہی تو آپ کام نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے کشن گنج کے جو ایم پی تھے حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اس زمانے میں، اب تو رحمت اللہ علیہ ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں تشریف لائے تھے. دفتر نظامت میں چند افراد سے بات چیت ہو رہی تھی، مولانا نے اپنی زبان سے کہا تھا، مولانا اسرار الحق قاسمی علیہ الرحمہ اپنی زبان سے کہا تھا، ایک مسئلہ تھا جو حکومت میں پارلیمنٹ میں بحث چلی تھی. مولانا نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کی ذمہ دار سونیا گاندھی صاحبہ سے یہ کہا کہ اس موضوع پر میں بولوں گا، لیکن پارٹی نے کہا کہ نہیں، آپ سے نہیں بلوایا جائے گا، دوسرے سے بلوایا جائے گا. پارٹی کی اپنی مسئلہ تو نہیں. مولانا نے کہا کہ میں اس موضوع بول سکتا تھا اور میں بولتا تو اچھا بولتا، لیکن پارٹی کے سپریم نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں بولنا ہے، اس موضوع پر فلاں آدمی بولے گا. میں نے یہ واقعہ آپ کے اس پس منظر میں سنایا. بس اوقات اشخاص اچھے ہوتے ہیں لیکن پارٹی اچھی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں پارٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ آخر پارٹی کیسی ہے، فتنہ اور فساد پھیلانے والی پارٹی ہے یا لوگوں میں محبت اور میل ملاپ پیدا کرنے والی پارٹی ہے، سماج کی ترقی کے لیے کام کرنے والی پارٹی ہے یا سماج کو بگاڑنے والی پارٹی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ہمیں اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے علاقے کی ترقی ہو اور عوام کا فائدہ ہو. ذات برادری کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں خاندان کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بھائی کھڑا ہوا تو ہم ڈالیں گے، چاہے ہمارے بھائی کو ایک ہی ووٹ ملے لیکن ہم ڈالیں گے. نہیں، آپ نے انتشار پیدا کر دیا. تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ذات برادری کو ختم کر کے اچھی پارٹی ہو اور آپ کے علاقے کے لیے مفید ہو، بدامنی پھیلانے والی پارٹی نہ ہو، اس کا انتخاب ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ووٹ ڈالتے ہیں، یہ ووٹ ایک امانت ہے، یاد رکھیے. ہمیں ملک کے قانون نے اختیار دیا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک ووٹ سے فیصلہ ہو جائے، اور ایسے مواقع آتے ہیں، ہم اور آپ اپنے ملک میں دیکھتے رہتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں کہ حکومت جسے بنانی ہے اسے ایسے مواقع آتے ہیں کہ حکومت جسے بنانی ہے اسے ایک فرد کی ضرورت ہے، ایک فرد کی وجہ سے اس کی حکومت نہیں بن رہی ہے. اب ایک ووٹ کی اہمیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کے ووٹ کی وجہ سے ایک آدمی جیتا تھا، بتائیے، ایک فرد کا مسئلہ ہے، ایک فرد کی وجہ سے حکومت بن جائے گی، اور وہ فرد آپ کے ووٹوں سے جیتا ہے. کبھی اکثریت بہت زیادہ سے جیتتا ہے اور کبھی آدمی بہت کم سے بھی جیتتا ہے. تو یہ وہ ووٹ جو ہے یہ امانت ہے، یاد رکھیے. ہمیں کہاں دینا، کیسے دینا، کسے دینا، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے سے ہم اور آپ بک جائیں. ایسا بہت ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ فیملی کا جو لیڈر ہوتا ہے یا فیملی کا جو
سرپرست ہوتا ہے وہ پارٹی سے یا الیکشن میں کھڑے ہونے والے سے پیسے وصول کر لیتا ہے اور کہتا ہے میرے خاندان کے 50 ووٹ ہے، ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، 50 ووٹ میری طرف سے ہے. یہ تو امانت پہ خیانت کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے رشوت لی ہے جو ناجائز حرام ہے. تو دوسری ذمہ داری ہماری یہ کہ ہم امانت کو امانت سمجھیں. پھر اسی طرح ہم جسے ووٹ ڈال رہے ہیں، جسے ووٹ دے رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جو افراد ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان افراد میں یہ فرد میری نظر میں زیادہ بہتر ہے. یہ شہادت ہے. اگر آپ نے جھوٹی گواہی دیے تو یہ شہادت الزور ہے، اور شہادت الزور یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے. تو ووٹ امانت بھی یہ خیال کرنا ہے ہمیں. اسی طرح یہ شہادت بھی ہے، گواہی دینی ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، اپنے علاقے کا ذمہ دار بنا رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے نمائندے ہے، یہ میری آواز پارلیمنٹ میں، اسمبلی ہاؤس میں یہ میری آواز لگائے گا، میری حمایت میں میرے فائدے کے لیے بولے گا. آپ اسے اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں. اس کے لیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ شہری کی ذمہ داری، ہر شہری کی ذمہ داری ہے. چاہے ملک کے جس حصے میں بھی ووٹنگ کی بات ہو، ہر حصے اور بلکہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، تو یہ شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ الیکشن کارڈ یعنی آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیے. ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ملک کی ترقی میں، ملک کی سیاست میں، ملک کے سماجی کام میں ہمارا بھی حصہ ہو. اور کارڈ بنانے کے بعد ہمیں اسے استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہاں آزار ہو، پریشانیاں ہو تو بات الگ ہے، ورنہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے پاس کارڈ ہے تو ہم ووٹ ڈالیں. یہ بہت اہم بات ہے. لوگ اس کی طرح توجہ نہیں دیتے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سماج میں کہ خواتین کا اوسط، خواتین کی فیصد بہت کم ہوتی ہے ووٹ ڈالنے میں. گھر سے جاتی نہیں ہے سوستی کائلی میں. مرد حضرات تو خیر جاتے ہیں لیکن مرد بہت سارے نہیں جاتے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے کہ اگر آپ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں تو آپ خود بھی ڈالیں، حق رائے دہی کا اظہار کریں، اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے جائیں. اس لیے کہ خواتین کو لے جائیں گے ایک ماحول بھی قائم ہوگا، اور آپ اپنے اڑوس پڑوس میں لوگوں کی تشکیل بھی کریں. اور اسے ہلکا نہ لیں. آپ الیکشن کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ کچھ افراد ووٹ ڈالنے کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور کچھ جماعتیں بھی ہندوستان میں مخالفت کرتی تھی کہ یہ کفار و مشرکین ہیں، فساق و فجار ہیں، اور یہ نظام جمہوریت ہے، اسلام کے نظام کے خلاف ہے، اس لیے ہمیں ووٹنگ میں حصہ نہیں لینی ہے. یہ بات جماعتیں کھلم کھلا کہا کرتی تھی. لیکن اب ان جماعتوں نے بھی اور ان افراد نے بھی یہ کہنا شروع کیا ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کر وہ اس بات میں وہ افراد حصہ لے رہے، جماعتیں حصہ لے رہی ہیں کہ حق رائے دہی کا اظہار ہمیں کرنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے. کوئی بھی جس کے پاس ووٹر آئی ڈی ہو وہ اس کام سے پیچھے نہ ہٹے. اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے جائیں، اپنی بچیوں کو بھی لے جائیں، اڑوس پڑوس میں بھی ترغیب دیں، جمعہ کے بیانات میں اعلانات کریں، اور لوگوں کو رغبت دلائیں، اور لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کو واضح کریں کہ ووٹ کی کیا اہمیت ہے، حق رائے دہی کی کیا اہمیت ہے. اگر ہم نے کوتاہی کی اور خواب خرگوش میں رہے تو یاد رکھیے
کہ ہم تو کسی طرح جی رہے، بلکہ بہت اچھی حالت میں جی رہے، لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہوگا وہ اللہ ہی خیر کرے۔ جس تیزی کے ساتھ ملک کا رخ بدل رہا ہے اور ملک میں فسادی طاقتیں جس طرح کھلم کھلا اسٹیج سے، پہلے تو لوگ کھلم کھلا کہنے میں شرمایا کرتے تھے، عوام سے جھجک محسوس کرتے تھے، اپنے ووٹ بینک کا خیال کرنے کی وجہ سے نہیں بولتے تھے، لیکن اب تو لوگ کھلم کھلے مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ نچلی ذات کے جو دلت لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کھلم کھلا بول رہے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو جا رہی ہے، اسی طرح دلت کی موب لنچنگ ہو جا رہی ہے۔ جس طرح مسلمان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، اسی طرح برادران وطن میں دلت کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں اور بہت ساری قوموں میں بیداری آئی ہے، وہ بیدار ہیں، لیکن مسلمان کو جیسا بیدار ہونا چاہیے ویسی بیداری ابھی تک نہیں آئی۔ اور میں یہ خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو افراد اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ کل رات میں مغرب بعد میرے پاس ایک مہمان آئے تھے جو میرے علاقے کے ہیں، حاجی پور کے رہنے والے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، شاہد محمود پوری صاحب۔ انہوں نے بتایا وہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، لوگوں کو کنونسنگ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ ووٹ کسے دینا ہے۔ وہ جو اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، کہا کہ مولانا ایسا لگتا ہے یہ مسلمان قوم سمجھنے والی نہیں ہے، ان کو ضد ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں گے تو اپنی برادری ہی کو ڈالیں گے، چاہے 4 ووٹ ڈالیں، ہم دوسری برادری کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم ووٹ ڈالیں گے تو فلاں پارٹی کو ڈالیں گے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا اسے ڈالتے رہے، ہم دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ان کی عقل کھل نہیں رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی سمجھ کام نہیں کر رہی ہے، وہ علاقے کے مفاد کو نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی نسلوں کے مستقبل کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان پر جو مار پڑ رہی ہے وہ مار کو احساس نہیں کر پا رہے، ایسا لگتا ہے کہ مکتوب الحواس ہے یا جنونی کیفیت ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حق رائے دہی، ووٹ ڈالنا، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں اس حق کو استعمال کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ عمر آپ کی ہو گئی تو الیکشن آئی ڈی آپ کو بنوانا چاہیے۔ آپ ووٹ کو امانت داری سمجھیں، شہادت سمجھیں، اچھے آدمی کو وکیل بنانے کی ذمہ داری سمجھیں، سماج کے لیے مفید فرد ہونا اور سماج کے لیے اچھے کام کرنے والے افراد کو تلاش کریں، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے علاقے کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے لحاظ سے ہمیں کام کرنا چاہیے اور اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے، اتحاد کا، تاکہ انتشار نہ ہو۔ اگر آپ کا ووٹ بدل گیا، اگر آپ کے اندر انتشار ہو گیا، تو یاد رکھیے اس کی پریشانی آج سمجھ میں اگر نہ آئے تو آئندہ سالوں میں اور ہماری نسلوں کو یہ پریشانی سمجھ میں آئے گی، اور ہماری نسلیں کہیں گی کہ ہمارے آباء و اجداد نے غلط کیا، یا انہوں نے جس طرح کام کرنا چاہیے اس طرح کام نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جسے کہتے ہیں کبھی کبھی لمحوں کی خطا ہوتی ہے اور صدیوں کی سزا مل جاتی ہے آدمی کو، اس لیے ایسی خطا سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی عوام کو بچانا چاہیے، اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنی چاہیے تاکہ لوگ بیدار ہوں، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے گھر، اپنے مکانات، اپنی زمین، اپنے ادارے، اپنے مدارس، اپنے اسکولز، اپنے کالجز، اپنی یونیورسٹیاں، اپنے قبرستان وغیرہ وغیرہ کی حفاظت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے،
اس کے لیے وہ فکر مند ہو اور پھر مستقبل میں وہ اس کے محافظ بنے. اور یہ ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم حق کے رائے دہی کے موقع سے صحیح پارٹی کا، صحیح فرد کا انتخاب کریں تاکہ ہمارا صوبہ بھی اچھا رہے، اور پھر اس صوبے کی وجہ سے ملک کے دوسرے صوبے کے جو رخ بدلتے ہیں وہ رخ صحیح رخ ہو، غلط رخ نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اور معاملہ الیکشن کا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے سمجھنے اور صحیح طرح سے نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.